پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ تین چار چیزیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو جو اے پی سی ہوئی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے، اس میں ایک اختلاف نظر آیا، اور سب سے بڑے موضوع پر سب سے بڑا اختلاف تھا لاک ڈاؤن کے معاملے پر یا حکومت کو ختم کرنے کے معاملے پر۔ لیکن جس چیز پر اتفاق نظر آیا وہ تھا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی۔ اب چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے لیے ایک تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ نمبر گیم کیا ہے، اور اس میں اگر ممکنہ طور پر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے اپوزیشن کو اچیومنٹ کیا ہوگی، کیونکہ چیئرمین سینٹ تحریک انصاف کے نہیں ہے۔ حکومت کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا، سیاسی طور پر کیا نقصان ہوگا حکومت کو اگر یہ اپوزیشن جو ہے یہ موو لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر لیتی ہے، تو اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا اور حکومت کو کیا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کر لیں گے۔ دوسرا، ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی یا حکومت کو ختم کرنے کی، اور یا وہ کہتے تھے کہ اجتماعی طور پر سب لوگ اپنے استعفے پیش کر دیں، تو اس کو ایک اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے بڑے مضحکہ خیز انداز میں دیکھا گیا ہے کہ ہم تو 80-85 سیٹیں لے کر ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، دوسری پارٹی 50 سے زیادہ سیٹیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، تو کیسے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگ کے سب استعفے پیش کر دیں؟ آخر مولانا صاحب جو ہیں وہ اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ تو ان کی اس تجویز کے خلاف گئی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں، اور وہ لاک ڈاؤن کے یا حکومت کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ دوسرا، آج ہمیں آرمی چیف صاحب کی جو تقریر تھی اس کے نتیجے میں حکومت کے جو معاشی فیصلے ہیں، جو پالیسیز ہیں، اس کی مکمل طور پر حمایت نظر آئی۔ ظاہر ہے اس وقت حکومت مشکل فیصلے سخت فیصلے کر رہی ہے، اس پر اپوزیشن کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، اور اسی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے احتجاج کی۔ اگر ممکنہ طور پر کوئی احتجاج اپوزیشن کی جانب سے ہوتا ہے تو وہ اسی موضوع پر ہوگا کہ جی حکومت نے معاشی طور پر ملک کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ لیکن آج فوج کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ حکومت کے لیے نظر آئی ہے کہ مشکل وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے حکومت کو، اور فوج کی مکمل حمایت حکومت کو حاصل ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں دیکھیں گے فردوس عاشق عوان صاحبہ۔ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بری بات ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہنا، یہ پارلیمنٹ میں پابندی بھی لگا دی، اور یہ بہت نامناسب بات ہے جو کہ ہے، لیکن پھر کسی کو بائی برتھ ڈیفیکٹڈ کہنا یہ اس سے بھی شاید نامناسب بات ہے۔ تو میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، تعارف کروا عارف صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ شاہ صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ۔ اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں، اور صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے اوریہ صاحب، یہ کیا فائدہ ہوگا اپوزیشن کو چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر کے، اور حکومت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ویسے تو اب جہانگیر ترین صاحب حرکت میں آ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کو بچانے کے لیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی بچا پاتے اور چیئرمین سینٹ تبدیل ہوتے ہیں تو کتنا فرق پڑے گا حکومت کو؟ دیکھیں، چیئرمین سینٹ کا رول اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی پاکستان میں پریزیڈنٹ چلا جائے باہر، اور وہ آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اگر پریزیڈنٹ نہ ہو تو اس کے بعد کچھ انٹرم طور پہ وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سینٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک سیریمونیل جگہ ہے، جس کے اندر کچھ گفتگو ہوتی ہے، ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس ڈیبیٹنگ کلب میں آپ جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ بجٹری پرووینس تک تو پاس کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، بجٹ تک نہیں جاتا آپ کے ملک کا، اس کا وہاں پر پرائمری فیصلے وہاں پر اس طرح کے نہیں ہوتے، اور ایون جو بل ہے اگر ایک دفعہ چلا جائے اس کے بعد سینٹ کے بعد دوبارہ ریفر بیک کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپروول ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بات تو یہ ہے کہ کون سا طریقہ انصاف جو ہے اس کی موو کر کے اس کو لے کے آئی تھی۔ ایک نان اینٹی آدمی تھا، پیپلز پارٹی کے اندر بڑا عرصہ رہا، اگرچہ کہ میرا بہت پرانا دوست ہے، چاغی کا رہنے والا ہے، میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، بہت ہی اچھی تعلقات اس شخص کے ساتھ میرے رہے ہیں، لیکن وہ ایک نان اینٹی آدمی تھا، پولیٹیکل ورکر وہ کبھی نہیں رہا۔ سنجرانیوں میں ویسے بھی وہ اپنے مناسب سے کاروبار کیا کرتا تھا، اس کو لے آئے گئے۔ اب یہ میسج اصل میں کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، اور کو نہیں، اور وہ اس کو ڈسکس کیا کریں اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب وہ کچھ اور جو تھے وہ چاہتے تھے کہ چیئرمین سینٹ اس طرح کا آ جائے، تو یہ سارے کے سارے مل کے کچھ اور کے لیے چیئرمین سینٹ لے آئے تھے۔ اب یہ کچھ اور کو چاہتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر طاقت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر سکیں۔ لیکن نمبر تو پورے ہیں ان کے پاس، 60 سے زیادہ ووٹس ہیں شاید اپوزیشن کے پاس۔ نمبر پورے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے نا کس کو لے کے آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ سب سے پہلے آپ ایک ایسے آدمی کو لے کے آئیں جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ کسی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کینڈیڈیٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ چاہتے کیا ہیں،
کیونکہ ہزار بات ہے رضا ربانی کے بارے میں بہت سیریس ریزرویشنز ہیں بہت سارے لوگوں کی کہ اس نے بنیادی طور پر جو 18th امینڈمنٹ کے اندر ایک رول ادا کیا تھا، اس 18th امینڈمنٹ نے اسے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے 4 مختلف ممالک کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا ایک راستہ دیا تھا. اور یہ بات میں ذاتی طور پہ یقین رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ترمیم ہے کہ جو اس کے نتائج جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک سلو پوائزن کی طرح، ایک ایسے میٹھے زہر کی طرح نکلیں گے. لیکن رضا ربانی صاحب رضا ربانی پر جو اعتراضات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اندر شاید باقی لوگوں سے زیادہ ریزرویشن ہے. خود پیپلز پارٹی مخالف ہے ان کو چیئرمین سینٹ بنانے پر اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. تو وہ تو میں جی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، ذرا مجھے اجازت اب دیں پھر. جی صدیق فاروق صاحب چلیں آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اتفاق ہوتا ہے کہ تبدیل کرنا ہے چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے آپ ہمارے چیئرمین سینٹ کو ووٹ دیں، تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کو ووٹ دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہو جائے گا متفقہ طور پر. اس میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین کا امیدوار یا ہمارا امیدوار اس کو چھوڑیں. اور یا مقبول جان صاحب کا احترام اور ان کا جو علم ہے، اور وہ بعض اوقات یا اکثر اوقات اسلام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، بڑی ٹھوس باتیں کرتے ہیں. آج انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں جن کا میں 100% اس کے خلاف نقطہ نظر رکھتا ہوں اور حقیقت کی بنیاد پر. آج ٹھوس باتیں نہیں کی اور یہ صاحب نے کہ آئین میں 2 ایوانی مقننہ ہے. 2 ایوانی مقننہ ہے. جی سینٹ کے بغیر نہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ بس سیریمونیل ہے، نہ قانون پاس ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو اگر پھر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا پاس کیا ہوا بل اگر قومی اسمبلی نہ ہو تو ختم ہو سکتا ہے، اگر سینٹ سے پاس ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن سر اس سے پھر اگین اس وہ کی فرق تو نہیں اہمیت پڑے یہ گا ہے نا کہ یہ چاروں صوبوں کی مسائل. سن لے آرام سے، میں نہیں سن لینا. کوسچن بھی جیسے ساتھ ساتھ سوال لے لیا کریں. آپ نے ٹائم دیا ہے. میں صرف چھوٹا سا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس پہ بل پاس نہیں ہو سکتا، لیکن اگر چیئرمین سینٹ کوئی اور ہوں گے تو ووٹنگ تو پھر بھی نمبرز پر ہونی ہے نا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہوں یا سنجرانی صاحب ہوں. میری باتیں جو میری اصولی اور آئینی میں باتیں کر رہا ہوں جو اور یا مقبول جان صاحب نے کی، وہ پہلے سن لیں. میں نے یہ کہا کہ یہ چاروں صوبوں کی برابر کی نمائندہ ادارہ ہے جس میں ہر صوبے کے آبادی سے ہٹ کر برابر کی نمائندگی ہے. اس لیے ایک ایوان جو ہمارا یہ جمہوریت ہے یہ 2 ایوانی مقننہ ہے ہماری، اس میں ایک ایوان کو سیریمونیل کہنا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ آ جائیے اس بات پر کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب، انہوں نے کہا جی کسی کو ناراض کرنا مقصود ہے. کسی کو ناراض کرنا مقصود کیا یہ آئین میں ہے کہ کسی کو ناراض آپ نہیں کریں گے؟ آئین اور جمہوریت کیا کہتا ہے کہ جس کی میجارٹی ہو، جس کو ووٹ مل جائیں، وہ چیئرمین منتخب ہو جائے، اسپیکر منتخب ہو جائے، وہ وزیر اعظم منتخب ہو جائے، وہ قومی اسمبلی تو سر آپ بھول جائیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے آئین اور جمہوریت اور روایات آپ کو یہ اویل نہیں کرنے دیا تھا چانس کہ جب آپ کے نمبر زیادہ تھے اور آپ کا چیئرمین منتخب ہو سکتا تھا. پیپلز پارٹی کسی سازش کا حصہ بنی، اس نے لوگوں کو ساتھ میں لایا اور اس نے ایک چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کو لے کر آئی. اب آپ بھول جائیں گے جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. میاں نواز شریف خود کہتے رہے ہیں ہماری جو پارٹی تھی اس کے ووٹ سنگل لارجسٹ پارٹی، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں بنیادی اصولی باتیں کر رہا ہوں، سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سب سے زیادہ ووٹ تھے. لیکن دوسری طرف ووٹ زیادہ اکٹھے ہو گئے، وہ سازش کے طور پر تھے یا غیر سازش کے طور پر تھے، وہ ایک جمہوری اصول تھا. ہمیں یہ حق کا کہنے کا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے بلوچستان میں جو تبدیلی لائی گئی تھی ہمیں اس سے شدید اختلاف تھا. اصل بات یہ ہے کہ کیا سینٹ کوئی اہم ادارہ ہے یا غیر اہم ہے یا سیریمونیل ہے. جو بلڈ کی ہے اپنی ساری جناب علی دلائل کی عمارت کھڑی کی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے، میں کہتا ہوں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اوریہ صاحب، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، یہ سیریمونیل نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. نہیں دیکھیں میں نے تو پہلے بات کی کہ فائنینشیل اسی لیے وہ روتے ہیں
کہ ہم جہاں ہم مناسب نمائندگی ہمیں دی گئی ہے چاروں صوبوں کو، اس سینٹ کو پاورز کے حساب سے جسے کہتے ہیں نا مکمل طور پہ جسے مفلوج کیا گیا ہے، اور پورے کا پورا آئین جو ہے وہ گھومتا ہے قومی اسمبلی کے ارد گرد اور گھومتا ہے، اور یہ چھوٹے صوبوں کی ہمیشہ سے مسائل یہی رہے ہیں کہ جہاں تو ہم برابر ہیں وہاں تو ہمارے پاس تو فائنینشیل پاورز تک موجود نہیں ہیں، اور جہاں ہم برابر نہیں ہیں، جہاں پنجاب کی اکثریت ہے وہاں اس کے گرد گرد ہر چیز گھومتی ہے اور سب کچھ کرتا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ سیریمونیل کی بات ہے، سیریمونیل کو بنا دیا جاتا ہے سر، مسئلہ سارا یہ نہیں۔ اب انہوں نے کہا آئینی ترمیم اس کے لیے ضرورت ہے، ظاہر بات ہے آئینی ترمیم تو میجارٹی ہے تو بہت سیریمونیل ہے تو نہیں نا جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں It is not a ceremonial institution۔ چلیں جی ہو گیا یہ، چلیں سیریمونیل نہیں ہے جی، عوریہ صاحب کہہ رہے ہیں بنا دیا جاتا ہے۔ سر گورنر کے دستخط کے بغیر یا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہوتا، لیکن وہ سیریمونیل ہے۔ جان صاحب اور آپ مجھے جانتے ہیں، ایک اصولی اختلاف کی بات تھی وہ میں نے کر دی ہے، ورنہ آپ کی عزت میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلیں ارشاد عارف صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ بڑی مضحکہ خیز سی بات نہیں ہوگی کہ ابھی پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ کا امیدوار لے کر آتی ہے تو پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی، جس پی ایم ایل این کے چیئرمین سینٹ کو پیپلز پارٹی نے منتخب نہیں ہونے دیا تھا، اور جیسے ہی صحیح یاد دلایا عوریہ مقبول جان صاحب نے کہ نواز شریف کہا کرتے تھے کہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، اور اس وقت لگ بھی یہ رہا تھا کہ زرداری صاحب الیکشن سے پہلے کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ذرا صلح کرنا چاہتے ہیں چیزیں۔ تو مجھے یہ بتائیے یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال نہیں ہو جائے گی کہ کیسے ہی بھول جائے گی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کو ووٹ کرتے ہوئے اگر تبدیلی کے لیے وہ جاتے ہیں؟ دیکھیے ایک دو چیزیں میں ذرا کہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ عوریہ صاحب اور صدیق الفاروق صاحب کے درمیان چل رہی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 88 سے 90 تک، 88 سے 1988 سے ختم ہو گئی 1990 تک سینٹ میں پیپلز پارٹی کا ایک ممبر تھا، جاوید جبار صاحب آزاد ممبر تھے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 2 سال کے عرصے میں 18 مہینے وہ حکومت رہی، نہ تو کوئی بل رکا، قانون سازی بھی ہوتی رہی، 2 بجٹ بھی پاس ہوئے، کبھی کوئی رکاوٹ سینٹ نہیں ڈال سکے۔ ایک ووٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی سینٹ میں صرف آئینی ترمیم تھی جو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے اس لحاظ سے سینٹ کی جو اہمیت اور وقت ہے، خود جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا اور یہ پارلیمان نظام بنا، اس وقت ہی اس کی حیثیت ختم کر دی گئی تھی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ چاروں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہے، لیکن بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی نے پاس کرنا ہے، قانون سازی جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ہونی ہے، اور وہاں جا کے وہ ہو جاتا ہے۔ اور سینٹ کا چیئرمین جس طریقے سے بنا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے آئندہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب جو آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ یہ ہوا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم آگے چل کے ویسے بات کر سکتے ہیں کہ اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے گا، اور سوال میں آپ کے سامنے الگ سے بھی رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو حکومت اپوزیشن کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے جو شہباز شریف صاحب کی لائن پر چلتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی پر نہیں جانا چاہیے، وہ ابھی بھی اس موو کے مخالف ہیں کہ اس پر جو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی ہے اس کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو اور کچھ رہنما جو ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اینی وے اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنا جہاز اڑائیں اور دوڑائیں اور اس عمل کو ہونے سے روکیں؟ دیکھیے جہاں تک جہانگیر ترین کے جہاز کا تعلق ہے اس کی خبر تو آپ ہی مجھے دے رہے ہیں، میں تو اپنے بجٹ پاس کرنے کے اندر بہت مصروف تھی، اور الحمدللہ آج پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا، اور آج ان سے سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا اللہ خیر کرے گا جی، تو وہ انہوں نے انکار نہیں کیا، تردید نہیں۔ دیکھیں اچھی بات ہے، وہ انسان جب آسمانوں میں سفر کرتا ہے تو خیر ہی کرے گا نا، اللہ تو تبھی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جہاں تک تعلق ہے یہ آپس میں ان کے مل بیٹھنے کا، نہ زمین کے سفر میں خیر نہیں ہوتی، میں نہیں یہ کہہ رہی۔ اچھا اینی وے جہاں تک تعلق ہے یہ ان کی جو آپس مل کے یہ بیٹھے ہیں، وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہی از کالنگ آل دا شاٹس۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اس کو اس وقت یہ دیکھیے کس چیز پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ
میں کچھ بہت عرصہ ہم بھی پیپل پارٹی کے ساتھ، پیپل پارٹی کے بہت بڑے سپورٹر رہے، میری فیملی بھی پیپل پارٹی کے ساتھ رہی. ایک چیز جو بڑی مشکل لگتی تھی وہ کسی بھی کہ پیپل پارٹی کا کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا سوچ بھی نون لیگ سے کبھی نہیں ملتی تھی، کبھی بھی نہیں ملتی تھی. بٹ آلویز یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کچھ اور کسی اور پارٹی پہ جا سکتے ہیں، آپ نون لیگ میں. آج جس چیز کی میں جوڑ دیکھتی ہوں میں حیران ہوتی ہوں. یہ کس چیز کا جوڑ ہے؟ یہ کوئی اور جوڑ نہیں ہے. اس میں وہ دونوں جو اولادیں ہیں ان کی، وہ جو ایک حکمران خاندان ایک ہے اور ایک حکمران خاندان دوسرے ہے، یہ سارا جو شور و غل مچا رہے ہیں، ان کو کوئی کسی غریب آدمی کی فکر نہیں ہے. اگر کسی غریب آدمی کی فکر ہوتی، غریب آدمی کی پریشانی ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے 10 سال میں تو یہاں پھر دودھ کی نہریں بہہ جانی تھی نا. حکومت ان کے پاس تھی 10 سال تو حالات بہت اچھے کر دینے تھے. اگر پاکستان کے لوگوں نے ان کو چھوڑ کے اور ایک اور پارٹی کو لے کے آئے ہیں تو پرابلم واز دس کہ کنڈیشنز ور ناٹ گڈ. اب آ گیا کہ جی آیا یہ کیا کریں گے. میں آپ کو پوری یقین سے کہتی ہوں اسد، میں آپ کو پوری یقین سے کہتی ہوں یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے، یہ ملاقاتیں کریں گے. 3 دفعہ تو ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں. آپس میں بات چیت کرتے رہے. وہ ہماری جو وہ ہیں بچی جو حکمران خاندان کی ہیں، وہ اصل میں وہ نہایت ایمبیشس ہے. ان کا بس چلے تو وہ اپنے چچا کے کندھے کے اوپر اور حمزہ شریف کے سر کے اوپر پیر رکھ کے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ چاہتی ہیں کہ میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں. تو ان کو بہت جلدی پڑی ہوئی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ دوسری طرف ہمارے جو بہت سارے وہ کیا اندازے اور تخمینے دے رہے ہیں. آپ میرا خیال ہے بیچ میں مت بات کریے گا. میرا خیال ہے اندازوں اور تخمینوں پہ بات ہو رہی ہے. ان کا تجزیہ نہیں بات کی، ان کا تجزیہ ہے نا. جو بھی میں کر رہی ہوں آپ بھی بول رہے ہیں. باجی جی آپ دلیل کی بات کریں، تخمینے کر رہے ہیں. تجزیہ دے رہی ہوں. کبھی آسمان اور زمین کی باتیں کرتی ہیں. اس کے بیچ میں درمیان میں چلیں ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیں. آپ کر رہے ہیں کنڈکٹ بھئی، یا تو اصل آپ مکمل کر لیں نا پھر، ادروائز میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کر لیں، بات بریک پہ جانا. میں درخواست کر رہا ہوں اپنے آپ کو. نہیں آپ میرا خیال اپنی درخواست اپنے پاس ہی رکھیے، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو رسپونڈ کر بتا دیجیے گا دیتا ہوں یہ جو ساری ہو رہی ہیں اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے. یہ اپوزیشن والے ایک دوسرے کو ملتے جلتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو مرضی کر لیں. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی. پوائنٹ جو ہے پہلے تو چیئرمین بدلنے اور تبدیل کرنے کے دیکھ لیں گے. اچھا میں یہ جو نقطہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا دیکھ لیتے کہ یہ اس سے میں ایک مختصر بریک لے لوں، پھر میں رکھتا ہوں سوال میں اپنے پارٹ سامنے کہ ایک کانفیڈنس جو ہے حکومت اپوزیشن کی ہر ملاقات کے بعد حکومت کے اندر ایک اور کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے. یہ والی جو فیل ہے اپوزیشن کے حوالے سے کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اندر سکت نہیں ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کے بعد بھی یہی ہوا ہے کہ ایک حکومت کے اندر ایک اور کانفیڈنس آیا کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کر سکے، دھرنے کا فیصلہ نہیں کر سکے. خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر لوگ اس کے مخالف ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، منتخب حلقے ہیں. تو یہ اپوزیشن کی ناکام ملاقاتیں حکومت کو ایک اعتماد دے رہی ہیں. ایک مختصر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا یہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست اور یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیاست، اس میں کامنالٹیز کیا ہیں اور مختلف چیزیں کیا ہیں، ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں. ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. جی ارشاد عارف صاحب، اب آپ ایک تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں اس لیے ہم نے پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی یا اس پر مریم صاحبہ نے مختلف رائے دی. یہ جو این آر او کا الزام یا بات ہے، یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس اے پی سی میں تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بجٹ پاس کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا اس سے بڑھ کر یہ کہ میثاق معیشت کرنا ہے یا نہیں کرنا. میرا خیال ہے اس پر تو اس بجٹ کے اندر فیصلہ نہیں ہو، اس آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ نہیں ہو پایا. دیکھیں اس پہ آنے سے پہلے میں بات کر رہا ہوں، صدیق الفاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں نا سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے کی، مشاورت کی، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور میں صرف مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، تحریک انصاف بھی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل ہے، اسفندیار ولی کی پارٹی بھی شامل ہے کہ ان پارٹیوں میں کہاں مشاورت ہوتی ہے اور کہاں اختلاف رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. پارٹی نے فیصلہ کیا، اناؤنس کیا میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے.
وہ تو نہیں بنے, وہ تو شاید خاقان عباسی صاحب باقی مدت کے لیے رہے, کیونکہ خاندان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں جی شہباز شریف صاحب تو نہیں ہوں گے, ویٹو کر دیا گیا. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. مساق جمہوریت کا جو معاملہ تھا, مساق معیشت کی جو بات تھی وہ اپوزیشن نے کی تھی, میاں شہباز شریف صاحب نے پیش کی تھی اور اسی بجٹ اجلاس میں پیش کی تھی. جب حکومت نے ایکسیپٹ کر لی تو پیچھے شہباز شریف صاحب نے تو بیان نہیں دیا. جب کمیٹی اسد قیصر کو بلایا وزیر اعظم نے اور کہا تو اس وقت نہ تو آصف زرداری صاحب کا آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مساق معیشت ہونا چاہیے, اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت شہباز شریف صاحب نے تو کوئی بیان نہیں دیا اس کے جواب میں, آصف زرداری نے تو کوئی بیان نہیں دیا. وہ تو جب مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دے دیا تو ظاہر ہے وہ عقل مند لوگ ہیں, میچور لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ اس اختلاف کو بڑھانے کی بجائے انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے مریم صاحبہ ٹھیک کہتی ہیں, لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ اس کو ویٹو جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے. اور اس وقت ویٹو پاور نواز شریف صاحب کے بعد جیل کے اندر نواز شریف صاحب کے پاس ہے, جیل سے باہر مریم صاحبہ کہتی ہیں میں انہی کی ویٹو پاور استعمال کر رہی ہوں, یہ انہی کا فیصلہ ہے. کیونکہ جس طرح جب وہ بیمار تھے لندن میں تھے تو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس وہی چلا رہی تھی. اچھا اب آتے ہیں اس سوال کی طرف. بات یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے پارٹیز کے اندر, اس کو مان لینے میں کیا حرج ہے کہ جو منتخب ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے. اور دو وجوہات سے, ایک تو یہ ہے جب 2014 کا دھرنا تھا, جب عمران خان صاحب استعفے مانگ رہے تھے تو وہ موو کیوں ناکام رہی. ایک مقبول لیڈر جو ہے وہ اپنے ارکان سے استعفے نہیں لے سکا, اس لیے کہ ارکان نے کہا کہ حضور 1 سال ہمیں ہوا ہے, ہم نے ایک اینٹ نہیں لگائی, آپ ہمیں الیکشن میں دھکیلنا چاہتے ہیں, اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہو. یہی سوچ اس وقت ایم این ایز کی ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں, سپوز اگر ہوتے ہیں, پہلی بات تو ہے الیکشن نہیں ہونے, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں محکمہ زراعت کے توسط سے یا تعاون سے وہ پہلے ان کو 116 سیٹیں ملی تھی الیکشن میں, اب وہ 146 سیٹیں لے کے آگے پھر ہم کیا کریں گے. صوبہ ہے ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا تو وہ دوبارہ صوبہ ان کو مل جائے گا. پیپلز پارٹی کے پاس تو ایک صوبے کی حکومت ہے, تو اس لیے یہ بات ماننے میں کیا حرج ہے کہ جو منتخب ارکان ہیں, جو منتخب سیاستدان ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ استعفے دیے جائیں, وہ نہیں چاہتے کہ لاک ڈاؤن کر کے جمہوریت کو ڈیریل کیا جائے. ان کے تجربات ہیں, ترقیاتی فنڈ ملے, ذرا ہلکے میں کام وام ہوں, کوئی ہمیں دیکھیں نا, اگر اپوزیشن سیریس ہے, میں ایک چیلنج کی بات ہے, یہ بجٹ نہ منظور ہونے دیں, یہ بجٹ منظور ہو جائے گا کل انشاءاللہ تعالی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بجٹ منظور ہو گیا, ویسے ابھی تازہ خبر کے مطابق ہو گیا نا, تو کیسے ہو گیا, یعنی اب آپ چاہتے تو الیکشن وہ بجٹ منظور نہ ہونے دیتے, بجٹ تو آپ منظور کرا لیا انہوں نے, اس کو تو آپ روک نہیں سکے, اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی حکومت کو ڈسٹیبل کر دیں یا سینٹ کا چیئرمین تبدیل کر دیں, تو یہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحبہ ایک, اگر آپ خود سے اگر آپ ڈالر کو کنٹرول کر لیں, کوئی اکنامک سچویشن معاشی طور پر چیزیں بہتر ہو جائیں, آپ نے جو بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں تھوڑا سا غریب عوام کو ریلیف مل جاتا, یہ قرضے آپ نے جو اتنے سارے لیے ہیں اس میں سے آپ کچھ کم لے لیتے ہیں, تو شاید یہ نہ آل پارٹیز کانفرنس کا جواز ہوتا, نہ یہ غور ہوتا کہ ہم چیئرمین سینٹ کو تبدیل کریں, نہ یہ غور ہوتا کہ ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن کریں اور دھرنا دیں. ان کے اپوزیشن کے پاس شاید کوئی جواز نہ رہتا, تو آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یا بری اکنامک پالیسیز کی وجہ سے شاید اپوزیشن کے پاس یہ جواز پیدا ہوا ہے کہ وہ بیٹھ کر حکومت کے خلاف لاک ڈاؤن کا یا دھرنے کا سوچیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے اپوزیشن کا. جی سب سے میرا خیال ہے اسد اگر تو واقعی یہ سیریسلی عوام کی فکر کے اندر ہوتے اور بیچاروں کو پریشانی ہوتی کہ جی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور اس لیے ہم یہ اے پی سی کر رہے ہیں, تو پھر تو شاید میرا خیال ہے کوئی ان کو سپورٹ بھی مل جاتی. ساری دنیا کو پتہ ہے عوام کو آپ کچھ حد تک ہی بیوقوف بنا سکتے, مسلسل تو نہیں بیوقوف بننے لگی. آپ کا مطلب ہے کہ عوام کو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جیل میں, اور عوام کو نہیں پتا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ نیب کے جنگل میں, اور ان کو کیا یہ نہیں پتا کہ فریال تالپور جو ہیں وہ بھی ہیں اپنی جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کا خیال ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو محنت اتنی کی جا رہی ہے دونوں پارٹیوں کے بال بچے سے, وہ کس لیے محنت کی جا رہی ہے. وہ ابو بچاؤ جو پروگرام ہے اس ابو بچاؤ پروگرام میں ہے. اگر تو یہ عوام بچاؤ پروگرام کے بارے میں ہوتے تو میرا خیال عوام کا رویہ کچھ اور ہوتا. اب آ گیا ہماری غلط پالیسیوں کی بات پہ. میں معذرت سے کہنا چاہتی ہوں, ہم نے تو جب ٹیک اوور کیا پنجاب کے اندر
تو میرا خیال ہے یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور بہت دفعے بتا بھی چکے ہیں کو تقریباً 100 ارب روپے کے تو یہ اپنے ڈس آنرڈ چیک چھوڑ گئے تھے۔ آج بھی ہمارا جو سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے اس سپلیمنٹری بجٹ میں سے 56 ارب روپے تو ان کے اتارنے ہم نے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ معیشت کا بیڑا غرق آپ نے کیا، ابھی میں نے اس دن اسمبلی کے اندر میں بات کر رہی تھی، یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہیلتھ کے بجٹ کی بجٹ کہنے لگے جی انہوں نے پچھلے پورے 9 مہینے میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ تو میں نے ان کو بتایا 133 آن گوئنگ سکیمز ہیں جو 2009 2010 2011 2014 نواز شریف شہباز شریف کی پٹیوں کے ساتھ وہ لگا دی، شروع کر دی، ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے اس کی اگر تھرو فارورڈ ہی ہم کر لیں نا، صرف تھرو فارورڈ ہیلتھ کی سکیمز کی میں بات کر رہی ہوں جو انہوں نے شروع کی تھی، تو یہ تقریباً 58 ارب روپے بنیں گے تو تب جا کے مکمل ہوں گی۔ اب آ گیا کہ ہم نے کیا اچھا بجٹ دیا یا برا۔ جہاں تک صحت کا بجٹ ہے میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں اس سے اچھا بجٹ اور نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ہم الحمدللہ 9 نئے ہسپتال بنا رہے ہیں، سب سے بڑی بات ہے، اور دیہی علاقوں میں بتا رہے ہیں، اور ماں اور بچے کے لیے بنا رہے ہیں جو کہ ہماری دس از آر ویژن۔ ہم تو چاہتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے اوپر ہمیں ہر طرح سے، ہم ایک نئی یونیورسٹی جو بنا رہے ہیں وہ بچوں کی یونیورسٹی، اٹ از اے پیڈیاٹرک اینڈ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق ہم نے اپنے ہیلتھ کارڈ بانٹنے شروع کر دیے جو 7,20,000 کے لاگت کے ہیں، اور اب آپ یہ سوچئے کہ ہم 7 ضلعوں میں بانٹ کے اگلے 3 ضلعوں کے اندر اگلے 15 دن میں بانٹ رہے، 10 ضلع ہم پورے کریں گے اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ 36 کے 36 اضلاع پوری ہو جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ کس انسان غریب آدمی کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور آخری بات میں ضرور کرتی جاؤں کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں 35,000 خالی اسامیاں پڑی ہوئی تھی، خالی نوکریاں 35,000۔ اب ہم اس میں امپلائمنٹ کر رہے ہیں، 15,000 لوگوں کی امپلائمنٹ ہم کر چکے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا بے روزگاری تو انہوں نے پھیلا رکھی تھی، سارے ڈپارٹمنٹس کی آپ بات کریں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں 50% ویکنسیز رکھی تھی۔ انہوں نے تو عوام کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ عوام کو نوکری دیں تاکہ عوام کا گھر بہتر ہو۔ پولیس کے اندر 50% ویکنسیز ہے، یہ ساری ویکنسیز ان کا بجٹ بھی ہوتا تھا لیکن سال کے آخر میں یہ بجٹ ری اپروپریٹ کرتے تھے اور کسی اور کام میں۔ So this is صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل غریب آدمی کے لیے بجٹ ہے، کیا بنا رہے ہیں، بجٹ میں کیا آ رہا ہے۔ میں صرف ذرا ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے، ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور یہ صاحب سے جانتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوریا صاحب، یہ زرداری صاحب کا میں سنوا رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں لیکن حکومت گرانا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس چینج کی بات ہے کہ حکومت کوئی نہیں کرانا چاہتا۔ زرداری صاحب کو جو سندھ میں اس وقت اکثریت ملی ہے وہ بمشکل تمام ملی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی کیفیت سے وہ گزرے ہیں اور وہ وہاں پر آئے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں مختلف پارٹی سے کام ہی نہیں کیا ان کے مقابلے پہ، تبھی تو وہ سندھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ اس حکومت گرانے کے اندر سندھ کی گورنمنٹ بھی گرانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ زرداری صاحب ماشاءاللہ بڑے تیز آدمی ہیں اور وہ سمجھتا ہے، اور بات بڑی پوچھی تھی ان سے، پوچھا کہ آپ اس کو حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اس کو حکومت گرائیں گے تو پھر آئے گا کون؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی کیوس، کسی قسم کی کنفیوژن کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جو ان کے پاس جتنا بھی وہ ہے نا اقتدار آیا ہوا ہے، مینڈیٹ آیا ہوا ہے، اس مینڈیٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ کوئی بھی پولیٹیشین نہیں ضائع، 5 سال گھسٹتے جیسے پہلے چلتے رہے تھے۔ وہ عمران خان بھی پہلے دن سے شروع ہوئے تھے کہ میں اگلے دن گرانا چاہتا ہوں، 5 سال ہو گئے تھے، اس سے پہلے بھی یہ گھسٹتے چل پڑے گا، کیونکہ اتنے سٹیکس بن چکے ہوئے نا اسمبلی کی سیٹ کے ساتھ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آپ اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ حکومت پر پھر دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، یہ سٹیٹمنٹس ہیں۔
اب یہ شیخ رشید صاحب اور کچھ نہیں. ہاں اوکے, اب شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں, صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ریسیپی ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے, تو اس اپوزیشن کے پاس وہ ریسیپی نہیں ہے, یعنی کہ بجٹ بھی چاہیے, کوئی لوگ بھی چاہیے, کچھ آپ سارے 4-5 مسالے ملا کر ایک چیز بناتے ہیں تو تحریک چلتی ہے. شیخ رشید کو میں اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں. 1976-77 میں پریزیڈنٹ تھا اسٹوڈنٹس یونین کا, اور اس سے پہلے یہ تھے. بس یہ چھوڑ دیں, بہت سی باتیں ہیں. شیخ رشید صاحب کیا ہیں, ان کو رہنے دیں. یہ جو بیچتے ہیں اور جس کی وجہ سے بیچتے ہیں مجھے پتا ہے. میں یہ عرض کروں گا, جو آصف زرداری صاحب کا آپ نے کلپ سنایا اور اوریہ مقبول جان صاحب نے, غالباً ارشاد عارف صاحب نے تبصرہ فرمایا, اوریہ صاحب نے, جی, یہ حکومت 11 مہینوں میں جتنی ایکسپوز ہوئی ہے, ڈالروں کی بارش اور 200 بلین میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں لے کے آؤں گا, اور ہم 100 دن میں مسائل حل کریں گے, ان سے 6 مہینے میں تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یہ مزید ایکسپوز ہوں گے, آپ دیکھ لیجیے گا آنے والی. یہ بجٹ پاس ہو گیا, اب بجٹ 1 مہینے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو میری بہن اور باجی نے بات کی صحت کی, ان سے پوچھیں کہ پنجاب میں MRI, ایکس رے, ڈائلسس, پرچی, سرجری کے آپ نے کتنی قیمتیں بڑھائی ہیں, اور دواؤں کی کتنی قیمتیں بڑھائی ہیں. غریب کے تو آپ بڑے ہمدرد ہیں. کتنی قیمتیں دواؤں کی بڑھائی ہیں, واپس آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ غریب آدمی 15 لاکھ سے زیادہ, جتنے ترقیاتی منصوبے 200 سے زیادہ آپ نے بند کر دیے, وہ ان پہ کتنے لوگ بے روزگار ہوئے. 15 لاکھ سے زیادہ 50 لاکھ سے زیادہ خط غربت سے مزید نیچے گر گئے. آپ جن ویکنسیز کی بات کرتے ہیں, یہ ویکنسیز سرکاری شعبے میں پوری کریں, اور پھر آپ کا جب یہ ایکسپینڈیچر بڑھے گا, پھر اس وقت ہم پوچھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ دوسری بات سنیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کے اور دیگر دوسرے چوتھے مسائل کی بات کر رہے ہیں, گریجولی ہم آگے بڑھیں گے, اور ریبر کمیٹی بنے گی, اور ریبر کمیٹی سب پارٹیوں کو بٹھا کر اتفاق رائے سے فیصلے کرے گی. اس میں آئندہ بھی مختلف رائے آئے گی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آدمی جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کو اس جگہ کا زیادہ علم ہوتا ہے. جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہیں اس حوالے سے زیادہ معلوم ہے, جو باہر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ سے باہر ہیں کچھ بالکل ٹھیک ہے. یہ رابر کمیٹی بنے گی, جو جن چیز کے معروف, جو جن چیز بالکل ٹھیک ہے, جو جن چیز کے ماہرین ہیں ان کی بھی رائے آ جائے گی. فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا. ایک امپورٹنٹ نکتے پر بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت کم ہے. مجھے سوال پوچھیں, صرف یہ بتائیے کہ شروع میں بات ہو رہی تھی کہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کا مقصد ایک خاص جگہ پر پیغام دینا ہے, لیکن جہاں پر وہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں سے آج ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر آپ لاک ڈاؤن یا دھرنا کرنا چاہتے ہیں, یعنی بجٹ کو یا مہنگائی کو یا ڈالر کو, اس پر ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہاں سے ایک پیغام اپوزیشن کے لیے بھی آیا آج. دیکھیں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیے حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپوزیشن کو چیلنج کرے, اپوزیشن کو انوائٹ کرے کہ آپ انتشار پیدا کریں, ارتعاش پیدا کریں. آپ مسائل حل کریں لوگوں کے, ہسپتالوں کے مسائل, تعلیم کے مسائل, مہنگائی کے مسائل, روزگار کے مسائل. ابھی یہ مجھے ایک میسج ملا ہے, میں کرنا چاہوں. شیخ رشید تو گلی کا کھلنڈرا لڑکا ہے نا, اس کا کیا سٹیک پہ ہے. صدیق الفاروق صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں. فورٹ منڈو ڈی جی خان میں مری کی طرح کا ایک صحت افزا مقام ہے. اس کی جو ٹرائبل تحصیل ہے اس کے ناظم رہ چکے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب. وہاں 2 مہینے سے پانی نہیں مل رہا, یہ ان چیزوں پہ ٹینکر مافیا جو ہے پیسے کما رہا ہے. یہ مسائل ہیں جو حل کرنے ہیں حکومت کو. ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا, ایک تو جو ابھی کہہ رہے ہیں ارشاد عارف صاحب, دوسرا یہ کہ جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ کسی کو سلیکٹڈ کہنا بہت بری بات ہے, لیکن پیدائشی ڈیفیکٹڈ کہنا یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات نہیں ہے جو ایک بہت سینئر پولیٹیشین نے اور فردوس عاشق امان صاحبہ نے کی. دیکھیں میں تو ویسے بھی بات پہ یقین کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے عزت سے پیش آنا چاہیے, ایک دوسرے کے درمیان انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں موقف دیجئے, دوسرا بندہ اپنا موقف دے اور اس کو پراپرلی ڈیفینڈ کرے. اور کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ نازیبا ہوتی ہے, اور میں تو پڑھے لکھوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں ایک دوسرے کی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. اور یہ صاحب آپ کا بھی, صدیق الفاروق صاحب, ارشاد عارف صاحب, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.